السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا نظارہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جب قافلے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آج جب کے سفر کو کامیاب کرے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ پھر ہم سب بھی یہ کہیں گے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو
ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے، ہے حجر اسود تیرا مقدر، ہے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں باوز بلند ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش کرے سیدنا محمد وعلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں ہمارا شریک ہے، اللہ اس میں قبول فرمائے، اور یہ لال شہید مسجد میں پہلا ہفتہ وار اجتماع ہے، اور انشاءاللہ 4 جمعہ تک کی اجتماع یہی ہوگا، اور اس جمعہ کی اجتماع میں آپ قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ، چونکہ اب قربانی کے ایام قریب ہے، تو انشاءاللہ اس 4 ہفتوں میں قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان انشاءاللہ، جو ہمیں جس کا علم نہیں ہے، اور بہت ساری جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کس طرح ذبح کرنا، تو قربانی صحیح طریقے سے ادا ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سکھائی جائے گی، اور کس پہ قربانی واجب ہے، کس کی طرف سے کی جائے، کون کرے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں بیان ہوں گی۔ اب آئیے 2-3 حدیثیں ہم قربانی کی فضیلت کے حوالے سے، کہ اس لیے کہ تاکہ فضیلت بیان ہو تو ہمیں اور جو ہے جو نہیں کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے یا کرتے ہیں، تو اور جو ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کرنے کا، اور انشاءاللہ اخلاص میں بھی ہماری برکت۔ تو حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے بھی اس کا اہتمام فرمایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ قربانی کی فضیلت کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو بہت ساری خصوصیت عطا فرمائی، ان خصوصیت کے اندر
ایک خصوصیت یہ ہے کہ سابقین انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام کے میں بھی قربانیاں تھیں، ان کی امتیں بھی قربانیاں کرتی تھی، لیکن ڈفرنٹ اور فرق تھا اس امت کی قربانی اور پچھلے انبیاء کرام کی امت میں۔ وہ فرق کیا تھا کہ بعض انبیاء کرام میں تو یہ تھا کہ قربانی کا جانور پہاڑی پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو اٹھا لے جاتی تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی، یہ اس کی علامت تھی قبول ہونے کی، اور جس کی نہیں اٹھا جاتی وہ نہیں۔ لیکن اس امت پہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے کرم فرمایا کہ قربانی کا جانور بھی ہم خریدے، ذبح بھی ہم کریں، گوشت بھی ہم کھائیں، اللہ قربانی قبول فرمائے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، اس کو یاد رکھیے، حضور کا صدقہ ہے۔ باقی پہلے ایسا نہیں تھا کہ گوشت کھائے اور ہم رکھے اور 2-3 دن تک مہمان آئے نہ ہو، کچھ نہیں تھا۔ پہلے ایسا آگ اٹھا کے لے جاتے، قربانی قبول ہوتی۔ لیکن اب یہ ہے کہ قربانی ہم کریں، گوشت بھی ہم کھائیں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کا رسول نے فرمایا اللہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اون والا بکرا یعنی گھیٹا جیسے ہوتا ہے بہت سارے جس کے بال ہوتے ہیں، فرمایا اگر وہ بھی ہے تو اس کے بال کے برابر بھی اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب سوچیں کہ جو قربانی کرتے ہیں، گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، فائدہ بھی ہم اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ اجر و ثواب اتنا عطا فرماتا ہے کہ ہر بال، اب بال کو کوئی جانور کے کاؤنٹ اور گن نہیں سکتا کتنے بال ہوتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے میں ان سے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے روز یہ جانور جن کی تم نے قربانیاں پیش کی ہوگی وہ جو ہے تمہارے لیے سواریاں جنت کی بنے گی، وہ تمہارے لیے جنت کی سواریاں بنے گی۔ اور فرمایا خون کا قطرہ جب ہم کسی جانور پہ چھری پھراتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ بخشش و مغفرت کا فرمان عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے قربانیاں، بڑی فضیلت ہے قربانی کی، لیکن شریعت میں اس کے لیے کچھ قانون اور مسائل ہیں کہ ہر آدمی پہ قربانی نہیں ہے، صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں حضور نے 2 مینڈے خریدی اور وہ 2 خود اپنے لیے، اور فرمایا ایک جانور میں اپنی ساری امت کے لیے قربانی عطا فرمائی۔ مولانا علی نے ایک مرتبہ 2 جانوروں کو ذبح کیا، تو صحابی رسول کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا علی سے، فرمایا آپ یہ 2 جانور، تو فرمایا حضور نے مجھے وصیت فرمائی کہ علی میری طرف سے بھی قربانی عطا فرمائی، ایک میرا جانور اور ایک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں قربانی عطا فرمائی۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جیسے باڑا ہم نے خریدا اس میں 4 حصے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں 3-4 ممبر ہیں تو ہم ایک حصہ اللہ کے رسول کے نام کا عطا، اگر اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے کہ ہم جانور خرید سکتے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کا ضرور حصہ عطا فرمائیں، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم گنہگاروں کا بھی حصہ عطا فرمایا، تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ جو ہے فضیلت کی قربانی کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب انشاءاللہ 1-2 بات بیان کر کے آئندہ جمعہ کو پھر مسائل کا آغاز کریں گے۔ اب قربانی کس پہ واجب ہے؟ اس لیے کہ ہر کوئی قربانی نہ کرے، صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے لیے قربانی، تو اس کی شرائط بیان کی۔ پہلا تو مسلمان ہونا، اس پہ قربانی واجب ہے۔ دوسرا مقیم ہونا، اگر آپ مقیم ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے، مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ مسافر یعنی شرعی مسافر، یہاں سے محمد اور بروڈا گئے تو وہ مسافر نہیں ہے، شرعی مسافر اسے کہتے ہیں کہ اپنے علاقے سے 92-57 یعنی 52.5 کلومیٹر 52.5 کلومیٹر تک جائے تو وہ ہے شریعت کی نزدیک مسافر۔ جب وہ گیا تو اس کی قصر نمازوں کی 4 فرض 2 پڑے گا، تو یہ 52 کلومیٹر اگر آپ نے سفر کیا، آپ مسافر ہیں، سفر کی حالت میں آپ ہیں، آپ پہ قربانی نہیں ہے، مقیم پہ قربانی واجب ہے۔ اس کی آگے جو ہے مسائل میں اس کا آگے ذکر آئے گا، ابھی خالی مختصر صاحب نصاب۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اور قربانی کے مسائل کے نصاب میں فرق ہے، جس پہ صدقہ فطر واجب ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہے۔ اب وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں بیان کروں گا کہ کون صاحب نصاب ہے، کتنی رقم ہو، کتنی پراپرٹی اور پیسہ ہو کہ ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ
सारी चीजें जिसमें मुसलमान मुकीम बालिग होना, नाबालिग पे कुर्बानी नहीं है। छोटा बच्चा है अभी बालिग नहीं हुआ, बालिग यानी कि लड़का 12 से 15 साल के दरमियान बालिग होता है, जब भी उसको जो है दिलाम हो तो वो बालिग हुआ। और अगर 15 साल हो गए अभी मतलब कि उस जो निशानी वो पाई नहीं है फिर भी वो बालिग है, तो अगर बच्चा है तो बच्चे पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, बालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। भले बच्चे के पास बैलेंस है, उसके नाम का आपने अकाउंट भी खुलवा के पैसा भी बैंक में रखा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बालिग नहीं है, तो शरीयत में बालिग के ऊपर अहकामात है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, कुर्बानी है, तो उसके लिए क्या है कि बालिग होना ये जरूरी है, नाबालिग पे कुर्बानी नहीं है। तो ये जो है चंद शर्तें थी कि जिसकी वजह से कुर्बानी वाजिब होती है। अब इंशाअल्लाह हम आइंदा नशिश में कुर्बानी के मसाइल को जिक्र फरमाएंगे कि कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है, निसाब किसे कहते हैं, कौन कुर्बानी दे, और ये सारी चीजें इंशाअल्लाह हम आइंदा इज्तिमा में बयान फरमाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अब तफसील का दर्स होगा, आप लोग को समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 20 انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب فرمایا تمہارے پروردگار نے فرشتوں کے لیے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، عرض کرنے لگے کہ کیا بنائے گا تو اس میں جو فساد مچائے اس میں اور خونریزی کرے، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حالانکہ ہم پاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے رہیں تیری، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرنے سے قبل اس کا خلاصہ مختصر طور پر پیش کروں تاکہ آنے والی تفسیر کو بآسانی آپ سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن کے اندر یہ آتی ہے کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے مشورہ کا محتاج تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے مشوروں کا محتاج نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ مشورہ لینے سے بھی پاک ہے، مگر بظاہر اس نے یہ خبر فرشتوں کو دی کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس چیز سے پاک ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے اس سنت کو قائم کرنا چاہتا تھا کہ فرشتوں سے رب نے مشورہ لیا، یعنی بظاہر یہ خبر دی
تو یہ ایک سنت الہیہ ہو گئی۔ اب ہر کوئی اپنے ماں کے حقوں سے وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ان سے مشورہ لیا کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات فرمائی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے محبوب اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کرو۔ تو خود رب کائنات نے اپنے محبوب سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں تھی اور نہ ہے فرشتوں کے مشوروں کے اور نہ کسی چیز کے مشوروں کی، مگر در حقیقت یہاں پر فرشتوں کو خبر دینا مقصود تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا کیا تو ایسے کو اپنا نائب بنائے گا، ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خونریزی کرے؟ آخر فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ دراصل فرشتوں نے یہ بات اسی لیے کہی کہ چونکہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین کے اوپر جناتوں کی آبادی تھی، بلکہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 60,000 سال پہلے اس زمین کے اوپر جنات آباد تھے، یعنی جس طرح آج ہم آباد ہیں اسی طرح جنات اس زمین کے اوپر آباد تھی، اور تقریباً 60,000 سال تک وہ آپس میں مل جل کر رہے۔ اس کے بعد ان کے اندر تعصب، بغض و عناد کی آگ بڑک اٹھی اور انہوں نے زمین کے اوپر فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ تو پھر ان جناتوں کی نسل سے ایک وہ بھی تھا جو بارگاہ الہی میں مقبول تھا، جس کا نام عزازیل تھا، مگر بعد میں وہ ابلیس ہوا، جسے شیطان لعین ہم کہتے ہیں۔ اس وقت وہ بارگاہ الہی میں بڑا مقبول تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اتنا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تھا کہ اسے یہ خصوصیت دی گئی تھی کہ وہ اگر زمین پر اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو زمین پر، پہلے آسمان پر اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو پہلے آسمان پر، اور اگر وہ جنت میں اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو رب نے یہ بھی اسے اختیار دے رکھا تھا کہ وہ جنت کے اندر بھی رب کی عبادت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عزازیل کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین کے اوپر اتارا، اور یہ لوگ آئے اور سارے جناتوں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں کی طرف دھکیل دیا گیا، انہیں بھگا دیا گیا، زمین سے ہٹا دیا گیا۔ تو اس سبب سے چونکہ فرشتے یہ ساری چیزیں دیکھ چکے تھے کہ جنات زمین کے اوپر فتنہ فساد پھیلا کر گئے ہیں، تو انہوں نے جناتوں کے اوپر انسانوں کا قیاس کیا کہ ان کے اندر بھی یعنی انسانوں میں بھی شہوت ہے اور غصہ ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق فرمائے گا تو یہ لوگ بھی زمین پر جا کر فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ مولا کیا تو ایسے کو پیدا فرمائے گا جو زمین کے اوپر فتنہ و فساد پھیلائے، خونریزی کرے آپس میں، تو رب تبارک، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہم تیری صبح و شام پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ خلافت کی زیادہ مستحق ہم ہیں، چونکہ ہم معصوم بھی ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس شہوت ہے نہ نفس ہے، اور علم بھی تو نے ہمیں دے رکھا ہے، تو اس منصب کی زیادہ حقدار ہم ہیں۔ تو رب کائنات نے یہ بات فرما کر انہیں خاموش کر دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی، یعنی جس آدم کو تم دیکھ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ زمین کے اوپر فتنہ و فساد پھیلائیں گے، مگر میں رب کائنات جانتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں انبیاء کی جماعت بھی پیدا ہونے والی ہے، ان کی نسلوں میں اولیاء کرام بھی آنے والے ہیں، ان کی نسلوں میں اقطاب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، اوتاد بھی ہوں گے، نجبا بھی ہوں گے، اور اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے، اس لیے رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری اشیاء، وہ ساری چیزیں، یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اور جتنی چیزیں قیامت تک ہونے والی ہے، ان ساری چیزوں کا علم اللہ نے اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب سوچے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا وسیع علم عطا فرمایا ہے، تو جو جانے کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، اللہ نے انہیں کتنا علم دیا ہوگا، انہیں کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم رب نے سکھا دیا، ساری اشیاء کا، اور پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں پر پیش کی گئی کہ اے فرشتوں، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم تیری زیادہ پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری زیادہ تقدیس بیان کرتے ہیں، بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتے عاجز ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا مولا ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، باقی علم و حکمت والا تو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم ان ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیعت کو ساری چیزوں کے نام سنا، ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کا خلاصہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے پیش کر دیا، اب اس کی تفسیر کو سماعت کریں۔ فرماتے ہیں حضور مخدوم الملت حضور محدث اعظمین علیہ رحمۃ صاحب مبارکہ کی تفسیر میں، اور اگر بھولے ہو تو یاد کرو جب کہ فرمایا تھا تمہارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں کہ رب نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو، یعنی اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب یاد کرو۔ اب یاد کب چیز دلائی جاتی ہے؟ یا تو وہ بتائی گئی ہو، یا پھر دکھائی گئی ہو، یا اس کا علم دیا گیا، تبھی تو بندہ کہے گا یار وہ چیز یاد کر۔ یعنی اگر میں نے کسی کو کوئی چیز دکھائی ہے، یا میں نے اسے دی ہے، یا میں نے اسے بتائی ہے، تو میں کہوں گا یار فلاں دین کی چیز تو یاد کر، فلاں وقت کی چیز یاد کر۔ اس طرح سے وہ اسے یاد دلائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات اپنے محبوب کو پہلے ہی سے دکھا دیے، سارے واقعات پہلے ہی سے دکھا دیے۔ تو قرآن کب نازل ہو رہا ہے؟ اور یہ واقعات تو عالم ارواح میں پیش آیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اب فرما رہا ہے کہ محبوب یاد کرو۔ تو گویا کہ اللہ نے یہ سارے واقعات اپنے محبوب کو دکھا دیے تھے۔ فرمایا گیا کہ یاد کرو جب کہ فرمایا تھا تمہارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے، اور اعلان فرما دیا تھا فرشتوں کے لیے کہ وہ جان لے اور جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لے۔ اعلان یہ تھا کہ بے شک میں اب پیدا فرمانے والا ہوں اور بنانے والا ہوں زمین میں برسر زمین ایک خلیفہ جو میرے احکام کو جاری کرے، اور خلیفہ کہتے ہی اسے کہ جو احکام کو جاری کرے اور حکومت اور تصرف میں میری نیابت کرے، اور حکومت و تصرف میں میری نیابت کرے۔ تو سارے فرشتے دریافت حکمت کے لیے عرض کرنے لگے کہ یہ اعلان ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ کیا بنائے گا اور پیدا فرمائے گا؟ تو اس زمین میں ایسے کو جو فساد مچائے اور خونریزی کرے، جیسا کہ تو نے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا تھا۔ جن کی فساد انگیزی اور خون ریزی پر تیرا عذاب نازل ہو چکا ہے، اور تیرے حکم سے ہم ان کو پہاڑوں اور جزیروں میں ڈھکیل چکے ہیں۔ اس کا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہو سکتا، اور خلیفہ تو وہ ہو سکتا ہے جو ہر وقت تیری یاد میں لگا رہے، تسبیح و تقدیس اور تیری حمد کے سوا اس کا کوئی کام نہ ہو، تو پھر ہمارے ہوتے کون خلیفہ ہوگا؟ حالانکہ ہمارا دائمی شغل یہ ہے، یعنی ہمارا ہمیشہ کا کام یہ ہے کہ ہم پاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہمارا رات دن کا وظیفہ ہے، اور ہر گھڑی ہم تقدیس کرتے رہیں تیری، سبحن قدسون کی رٹ لگاتے رہیں۔ فرشتوں کے اس بیان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت کا استحقاق صرف عبادت ہی پر ہے یا علم و دانائی پر بھی ہے؟ یعنی رب نے یہ فرمایا کہ خلافت کا استحقاق یعنی خلافت کے مستحق کیا صرف عبادت ہی کرنے والے ہیں، یا علم و دانائی پر بھی لوگ اس بات کے مستحق ہیں، اور میرے خلیفہ سے کیسے کیسے شاندار کام ہوں گے، اس کا علم تم سے کتنا زیادہ ہوگا اس کی خبر تم کو نہیں ہے، اور بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر مبارکہ ہم نے سماعت کی۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و منصب آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے انسانوں کو عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی اولاد آدم میں سے کوئی گنونا کام کرتا ہے، کوئی برائی کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر سوچیے کہ وہ کتنا گرا ہوا انسان ہے،
کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ خون ریزی کرے گا، فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ اگر اس طرح کے ہم کام کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، ہمارے کام اچھے ہو۔ آگے انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اگر آنے والے جمعہ کو حاضر رہا تو انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، رب نے ان کی تخلیق کیسے فرمائی، اس سلسلے میں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ السلام علیکم۔